چھوٹی گاڑیاں ہیں، ایک عام پاکستانی کی سواری ہے، اس کی قیمت میں پھر حالیہ اضافہ ہو گیا ہے اور قوت خرید سے مسلسل باہر ہوتی جا رہی ہے۔ لگژری گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی رونما ہوئی ہے۔ بجٹ کی پالیسی سے تو بالکل مختلف اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ دراصل ہماری جو پالیسی ہے، آٹو موبل کی پالیسی ہو یا کوئی بھی ایسی پالیسی ہو جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو، وہ ہمارے پاکستان میں کبھی بھی سٹیبل نہیں رہی۔ ہر آنے والے بجٹ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، نئے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں، اور بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی جو ہے وہ چیمبر سے مشورہ کیے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب الزام لگایا جاتا ہے، کبھی یہ الزام لگتا ہے امپورٹڈ گاڑی کے اوپر، جبکہ امپورٹڈ گاڑی جو ہے وہ امپورٹڈ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے جو مطالبہ کیا اس کے اوپر سے لیوی کو ختم کرنے کے لیے، آر ڈی جس کو ہم لوگ لیوی کہتے ہیں، وہ ختم کرنے کا اس وجہ سے مطالبہ کیا کیونکہ ایک گاڑی پاکستان میں اوورسیز پاکستانی بھجوا رہا ہے اور وہ زر مبادلہ کی صورت میں $7 بھجوا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے وہ آپ کی 50 یا 100% ہے، اس پہ تقریباً 400% سے اوپر ڈیوٹی دی جا رہی ہے، جو کہ 1800 cc سے اوپر جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کی ڈیوٹی 400% سے اوپر چلی جاتی ہے۔ وہ گاڑیاں اوورسیز پاکستانی ایز این ایسٹ پاکستان میں بھجواتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی کی رقم کو ڈالر کی صورت میں ریمیٹنس کے طور پہ پاکستان میں بھجوا رہے ہیں۔ وہ گاڑی کس طرح سے امپورٹڈ ہو سکتی ہے؟ وہ تو گاڑی جو ہے وہ تو زر مبادلہ لے کر آ رہی ہے۔ اب اس پالیسی کے اندر چونکہ آئی ایم ایف نے ہماری جتنے بھی یہ پالیسیاں تھیں ان کا بخوبی انہوں نے جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو کسی بھی صورت لیوی کا یا آر ڈی کا انعقاد نہیں ہو سکتا، تو اس کو آپ لوگ ختم کریں۔ اب گورنمنٹ نے ایک نیا طریقہ کار نکالا کہ کیوں نہ ہم کمرشل امپورٹ الاؤ کر دیں، اور جو شخص کمرشل امپورٹ کرنا چاہے وہ اس پہ 40% آر ڈی ایکسٹرا پے کرے اور وہ گاڑی کو امپورٹ کر لے۔ بیسیکلی جو آر ڈی ہے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی وہ امپورٹڈ گاڑی پہ امپورٹڈ کر کے لگائی ہوئی تھی، جبکہ وہ گاڑی یہاں پر کمرشل امپورٹ نہیں ہو رہی، وہ گاڑی یہاں پر اوورسیز پاکستانی ایز اے پرسنل بیگیج یا ٹرانسفر آف ریزیڈنسی یا گفٹ اسکیم کے ذریعے پاکستان میں بھجوا رہے تھے، اور اس کی ڈیوٹی کی رقم بھی وہی لوگ باہر سے بھجواتے تھے جو کہ یہاں ڈالر لے کر آتے تھے۔ اب اس کے اوپر اتنا گورنمنٹ کو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے، لیکن جو آر ڈی اس پہ لگی ہے وہ ناجائز تھی۔ اب اس کو بتدریج ختم کرنا ہے 5 سالوں میں، یعنی کہ وہ 90% تھی تو اس کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سال جب بجٹ اناؤنس کیا ہے تو اس میں ہائیبرڈ گاڑیاں جو یہاں کی لوکل بھی اسمبل جو گاڑیاں ہو رہی تھی، جو سی کے ڈی یونٹس تھے، جو کہ جس کے پارٹس امپورٹ کیے جاتے ہیں، ان پارٹس کا ڈالر باہر بھیجا جاتا ہے، پھر ان کو یہاں پر اسمبل کیا جاتا ہے، تو ان گاڑیوں کے اوپر جو یہاں پر سیل ٹیکس تھا وہ 8.5% تھا، اس کو بھی 18% کر دیا، ایک ہی سلیب کر دیا۔ اور جو چھوٹی 660 cc گاڑیاں یا 1000 cc گاڑیاں تھیں جن پہ 12.5% تھا، اس کو بھی 18% سیل ٹیکس کر کے، تو وہ بھی تقریباً لاکھ 1.5 روپے چھوٹی گاڑی، اور بڑی گاڑی 4 6 لاکھ روپے، ان گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ ہائیبرڈ گاڑیاں جو پاکستان میں موسٹلی جو لوگ اس طرف جا رہے تھے، ٹرینڈ بنا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی تقریباً 6 سے 8 لاکھ کا اضافہ کیا۔ لیکن طارق صاحب، جو حالیہ بجٹ ہے اور جس دور سے ہم گزرے اس میں تو حکومت نے بڑی مثبت تبدیلیاں سامنے رکھی عوام کے اور بڑی خوشخبریاں سنائیں۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی گئی، کسٹم ڈیوٹی کو سی کے ڈی کٹس پر گھٹایا گیا، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی میں کمی کی گئی، ریگولیٹری ڈیوٹی جسے آر ڈی کہتے ہیں مکمل طور پر اس کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا، اور خاص طور پر جو چھوٹے انجن ہیں 660 اور 1000 cc ان پر تو بڑا ریلیف دیا گیا، کچھ ٹیکسز بھی لگائے گئے۔ تو کمپنیوں نے خود سے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں، ہوا آخر کیا ہے؟ دیکھیے رخشان صاحب، کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ صرف جو ہے وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جتنی بھی گورنمنٹس آتی ہیں ان کو اپنا اگلے سال کا نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے اگلے سال بھی رکنا ہے یا نہیں رکنا، انہوں نے اگلے سال بجٹ پیش کرنا ہے یا کسی اور نے آ کے ان کی جگہ بجٹ پیش کرنا ہے، تو وہ کسی قسم کا اصلاحی بجٹ نہیں پیش کرتے۔ کوئی بندہ اگر بزنس مین یہاں پہ گاڑیوں کا بزنس کرنا چاہے یا سولر کا بزنس کرنا چاہے، پلانٹ لگانا چاہے، کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا چاہے، گاڑیوں کے پارٹس بنانا چاہے، بنا کے ایکسپورٹ کرنا چاہے، تو وہ یہاں کبھی بھی فیکٹری نہیں لگائے گا۔ کیوں کہ ہر سال ان کی پالیسی، ہر سال ٹیکسز چینج ہوتے ہیں، جب دل کرتا ہے بجٹ کے دوران چینج کر دیتے ہیں، سیمی بجٹ کے دوران نئے ٹیکسز لگا دیتے ہیں۔ تو جب آپ ایک سٹیبلٹی نہیں دیتے اپنی پالیسیز میں، جب تک آپ ایک پالیسی کا فیصلہ کر کے سارے اس پہ
لکھ نہیں دیتے کہ اگلے 5 سال کے لیے یہی پالیسی رہے گی، بھائی آپ نے انڈسٹری لگانی ہے، آپ نے فیکٹری لگانی ہے، آپ کے ٹیکسز اتنے رہیں گے، یہ بجٹ کے اندر بڑھیں گے نہیں، جو بزنس کرنا چاہے وہ یہاں پر خوش آمدید، باہر سے اوورسیز پاکستان میں آ کے انڈسٹری لگانا چاہے، اپنے ملک کے لیے لوگ یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں، جب تک وہ لوگوں کو ایک ہم لوگ فری ہینڈ نہیں دیں گے کہ بھائی آپ کی یہ 5 سال کے لیے ہم نے پالیسی بنا دی ہے، اب آپ یہاں پر آئے نیا بزنس شروع کریں، یہ جو بجٹس میں جو ٹیکسز لگ چکے ہیں اگلے 5 سال تک یہ پالیسی آپ کی فکس ہو چکی ہے، تب تک کام کیسے چلے گا؟ کرتے کیا ہے کہ جب بجٹ کی تقریر ہوتی ہے اس کے اندر بڑی خوبصورت سی باتیں خوشائن قسم کی گفتگو کر کے کوئی نئی سے نئی چیزیں شامل کر کے، جس طرح ایک دفعہ آج سے کوئی 2017 میں انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی کہ جی 1200 سے نیچے ہائیبرڈ گاڑی پہ ڈیوٹی معاف کر دی۔ اب ہم پورا پاکستان پوری دنیا ڈھونڈ کے تھک گئے کہ 1200 سی سی سے نیچے ہائیبرڈ گاڑی ہے ہی کوئی نہیں، جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ 1300 1400 1500 سی سی سے اوپر ہائیبرڈ گاڑی آتی ہے۔ تو انہوں نے جناب ایک بجٹ کے اندر تقریر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 1200 سی سی سے نیچے ہائیبرڈ گاڑی پہ ڈیوٹی زیرو کر دی گئی ہے، اور وہ کوئی بھی گاڑی نہیں تھی۔ اس کے بعد الیکٹرک گاڑی کا کہا کہ جی الیکٹرک گاڑی پہ ڈیوٹی جو ہے وہ زیرو کر دی جائے گی، پھر اس کے بعد انہوں نے صرف 20% کر دی۔ اب جس الیکٹرک گاڑی پہ یہ لوگ 20% ڈیوٹی کا کہتے ہیں، اس کی اگر آپ ٹوٹل ڈیوٹی ٹیکسز کو ملائیں تو وہ 110% بنتی ہے۔ تو یہاں پر آپ الیکٹرک گاڑی کے اوپر بھی جو ہے وہ 100% ڈیوٹی لے رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو بندہ باہر سے اپنے کسی پیارے کو گاڑی بھیجنا چاہے، زر مبادلہ کے طور پہ، ایسٹ کے طور پہ باہر سے ڈالر بھجوانا چاہے، تو وہ بیچارہ بھی نہیں یہاں پہ گاڑی بھجوا سکتا۔ جو یہاں پہ لوکل انڈسٹری والا بیٹھا ہوا ہے اس کی بزنس کرنے کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ جو گاڑیوں کی فیکٹریاں لگانے والی، جو چائنا کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر نئے برانڈز کو متعارف کروائیں پاکستان میں، وہ لوگ پریشان ہیں، یہاں پہ نئے ماڈل نہیں وہ لوگ یہاں پہ متعارف کروا رہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج وہ گاڑی کا ریٹ اگر فرض کرے کسی گاڑی کا 40 لاکھ روپے ریٹ ہے تو یہ کنفرم نہیں ہے کہ اگلے سال بھی بجٹ تک اس کا ریٹ 40 رہے گا یا وہ 45 یا 50 کی ہو چکی ہوگی۔ اس وجہ سے پاکستان میں بزنس کرنا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے۔